اس آیت کو آج کل غلط سمجھا جانے لگا اور اس میں آپ کی بھی کوئی خطا نہیں ہے، بلکہ کچھ نام نہاد جو مسلم اسکالرز ہیں وہ اس آیت کو بنیاد بنا کر جو پلورلزم کا یا پرینیلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ایز لانگ ایز وہ اللہ اور آخرت کو مان رہے ہیں وہ سارے کے سارے سکسیسفل ہیں، ڈے آف ججمنٹ میں سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ تو میرا آپ کو پہلے تو بدھائی ہو برہان اکیڈمی کے لیے، شکریہ، اور آپ کا انیشیٹو آپ کا سفل رہے۔ تو میرا کوشچن یہ تھا آپ سے کہ قرآن کی ایک ورس تھی، اس کے بارے میں تھا ایکچولی۔ جی بولیں۔ یا 2:62 کی، جس میں لکھا ہے کہ مطلب مسلمان ہو، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی مطلب گاڈ پر اور لاسٹ ڈے پر بلیو کرتے ہیں، انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم۔ جی تو بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مطلب اس میں تو گاڈ کا اور لاسٹ ڈے کا ذکر ہے، رائٹ؟ جی آگے بھی ہے، ایک اور تیسری چیز بھی ہے، گڈ ورکس، ہاں، بٹ اس میں کوئی ایسے پروفیٹس کا ذکر نہیں ہے، چونکہ گڈ ورک میں آ گیا نا، پروفیٹس پہ اور لاسٹ ڈے پہ بلیو کرتے ہیں، گڈ ورک میں آ گیا وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا یہ پورا پیکج ہے۔ ایک آدمی اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی باتوں پر بھی ایمان لائے گا، اور اللہ کی باتوں میں یہ بات بھی ہے کہ پروفٹس بھی موجود ہیں، انبیاء بھی آئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نہیں بٹ اس میں تو لاسٹ ڈے کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے نا، تو پھر اللہ ہی ذکر ہو جاتا، لاسٹ ڈے کا کیوں ذکر ہوا الگ سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، مشرکین مکہ، ان کو سب سے زیادہ مسئلہ ہی ڈے آف ججمنٹ سے تھا، ان کو اللہ سے بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ کو مان لیں گے، ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانیں گے، اس لیے ڈے آف ججمنٹ کو الگ سے ذکر کیا۔ یعنی وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار تھے کہ چلو ہم آپ کو رسول نبی مان لیتے ہیں، لیکن ڈے آف ججمنٹ اور یہ جو آپ دوسرے معبودوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، بس یہ مت اس سے ریٹریو کر لو، باقی ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں مطلب اس میں لکھا ہے کہ اگر مسلمان ہو، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، تو مطلب یہودی تو مانتے نہیں ان کو، اچھا اب پر وہ اگر گاڈ اور لاسٹ ڈے پر بلیو کریں، اس آیت کو وائٹ آج کل غلط سمجھا جانے لگا اور اس میں آپ کی بھی کوئی خطا نہیں ہے، بلکہ کچھ نام نہاد جو مسلم اسکالرز ہیں وہ اس آیت کو بنیاد بنا کر جو پلورلزم کا یا پرینیلزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ایز لانگ ایز وہ اللہ اور آخرت کو مان رہے ہیں وہ سارے کے سارے سکسیسفل ہیں، ڈے آف ججمنٹ میں سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ یہ پرینیلسٹ ہیں یا پلورلسٹ ہیں، اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں آج کل۔ انفارچونیٹلی یہ دبئی کی گورنمنٹ کے تحت ایک پیکٹ ہوا ہے جس کو یو ایس نے بھی پش کیا ہے، اور یہ ایک اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیویشن ہے، اور وہ ہے ابراہمک اکارڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو اتنے قریب کر دیا جائے کہ ان میں کوئی تھیولوجیکل ڈفرنس نہ رہے، تاکہ یہ مان لیا جائے مسلمانوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی کہ سب کے سب پیراڈائز جائیں گے۔ اب جب سب کو جنتی میں جانا ہے تو قرآن سے کیسے ثابت کریں؟ تو قرآن کی ان آیتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھو ان آیتوں میں تو یہ لکھ دیا گیا کہ یہودی اور نصارہ بھی، عیسائی بھی اور صابی بھی، یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے اگر اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھیں۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا سمپل اور واضح مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ پہلے یہودی تھا، وہ عیسائی تھا، وہ مشرک تھا، وہ کوئی بھی تھا، اب اگر وہ اللہ اور ڈے آف ججمنٹ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنے میں
بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. اس میں تقدیر پر ایمان ہے, اس میں رسولوں پر ایمان ہے, اس میں کتابوں پر ایمان ہے, اس میں جنت و جہنم پر ایمان ہے, اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. جتنے بھی فنڈامنٹلز آف دین ہے سب کے سب اس کے اندر آ گئے. جو ان پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. وہ اس کا بیک گراؤنڈ پھر پہلے کچھ بھی ہو, وہ یہودی رہا ہو پہلے, وہ عیسائی رہا ہو, یہ اس آیت کا واضح مطلب ہے. پر مفتی صاحب اگر وہ مطلب کوئی یہودی یا عیسائی وہ محمد صاحب پہ ایمان لے آتا ہے تب تو وہ یہودی یا عیسائی رہا ہی نہیں نا, پھر تو وہ مسلمان ہو گیا. لیکن پہلے تو وہ یہودی تھا نا, تو کسی کا تعارف, اس کی جو انیشل آئیڈینٹی تھی وہ تو یہودی تھی. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں بھائی فلاں یہودی, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے, مسلمان ہو گئے, ان کی لیکن انیشل آئیڈینٹی تو یہودی تھی. تو بٹ اس میں مطلب مسلمانوں کو اور یہودیوں کو الگ الگ کیا گیا ہے نا. یہ بتایا گیا کہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے, صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. یہ عیسائیوں کے لیے بھی ہے, یہودیوں کے لیے بھی ہے, سابعین جو اس میں تھے فارس میں ان کے لیے بھی ہے, سب پوری انسانیت کے لیے. اب یہ بتانے کے لیے الگ الگ آئیڈینٹی ذکر کی. تو یہودی یہ نہ سمجھے کہ ہماری سالویشن صرف توراہ میں ہے, اور عیسائی یہ نہ سمجھے کہ ہماری سالویشن صرف بائبل میں ہے, بلکہ قرآن سب کے لیے ہے. کیونکہ میں نے جو اس کی تفسیر پڑھی ہے, کیونکہ یہودی اس میں یہ لکھا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ صرف ہم ہی جو مطلب جنت میں جائیں گے, ہم ہی کو سیلویشن ملے گی یہودیوں کو. تو اس کے ریسپانس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مطلب آپ کس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں, یا سینسس میں آپ اپنے آپ کو آپ کیا گنواتے ہیں. تو آپ نے میری تائید کر دی, آپ نے میرا سپورٹ کر دیا کہ آپ نے جو تفسیر پڑھی بالکل صحیح پڑھی. کہ یہودی یہ کہتے ہیں, قرآن میں اس دعوے کو ذکر کیا گیا ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ, کہ ہم اللہ کے بیٹے, اللہ کے محبوب, جنت میں ہمیں ہی جانا ہے اور کوئی نہیں جا رہا ہے. قرآن نے بھی اس دعوے کو ذکر کیا ہے. تو قرآن نے ان کی تردید کی کہ بھائی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آپ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں, بنیاد یہ کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں. پہلے آپ یہودی اور عیسائی تھے, ڈزنٹ میٹر. اب آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اب آپ مومن ہیں, جنت میں جائیں گے. نہیں, پھر تو مسلمان ہونا بھی میٹر نہیں کرتا ہے. مسلمان کو بھی جو ہے لائک, چونکہ مسلمان ریس نہیں ہے, یہود ایک ریس ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ یہودیت میں پیدا ہو گئے, دیٹ از مور دین انف. عیسائی یہ کہتا ہے کہ میں چونکہ عیسائی ہو گیا اور میں نے, یعنی عیسائی پیدا ہو گیا اور میں نے جیزس کو یہ مان لیا کہ جیزس میرے لیے مرے ہیں, دیٹس مور دین انف. اب میں چاہے جو کروں. جو آپ لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو عمل صالح کے اوپر, یعنی نیک عمل کے اوپر دار و مدار رکھتے ہیں. ایک آدمی اللہ کے اوپر, اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح یعنی نیک عمل جب تک نہیں کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ نیک عمل کرے گا تو ہمارے یہاں خاتمہ بالخیر کا کانسیپٹ ہے. چونکہ اگر نیک عمل نہیں کرے گا تو خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. نہیں تو اگر کوئی مسلمان ہے وہ نیک عمل نہیں کرے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ نہیں, یہ تو ہمیں نہیں پتا نا, ہم تو ظاہر کے اوپر حکم لگائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مرتے وقت ایمان کے اوپر خاتمہ نہ ہوا ہو, نیک عمل نہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے, اور جب ہم خدا کے سامنے پہنچے تو ہمیں پتا چلے کہ اس کو ہم مسلمان سمجھتے تھے, یہ تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. بالکل پاسبل ہے. میں جو اس آیت کی کلیئر میننگ سمجھا وہ یہی سمجھا کہ آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا نا بھائی. کوئی کسی بھی فیملی میں پیدا ہو, وہ اگر اللہ اور آخری دن اور نیک اس میں جو ہے بلیو کرتا ہے, نیک کرموں میں, تو وہ مطلب جنت میں جائے گا. میں نے بس اتنا سا مطلب سمجھا اس سے. ہاں, تو بہت سی چیزیں دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کی جو سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہے وہی انڈرسٹینڈنگ جو ہے بالکل درست ہو. قرآن میں جگہ جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہے. تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک اہم پوائنٹ ایک جگہ ذکر کر دیا جاتا ہے, دوسرا اہم پوائنٹ دوسرے کانٹیکس میں ہوتا ہے, اس کو دوسری جگہ ذکر کیا جاتا ہے. سورہ میدہ میں بھی اسی طرح کی چیز ہے. کوئی بھی یعنی کہ جو ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے, کوہرنٹ ٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ایک جملہ اس کا پڑھ لیں یا ایک فریز پڑھ لیں اور کنکلوڈ کر دیں. تو قرآن جو ہے وہ ایک کوہرنٹ بک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یعنی کہ ہمارے ایک اصول ہے تفسیر القرآن بالقرآن, کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی ہوتی ہے. تو یہاں اللہ پہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے, یہ دوسری آیتوں سے بھی اس کی تفسیر ہوگی نا. مفتی صاحب, قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے جو کہ کہتی ہے کہ محمد صاحب پہ جو ایمان نہ لائے وہ جہنم میں جائے گا؟ مطلب ایگزیکٹ یہی لفظ تو نہیں ہے, لیکن حدیث تو ایک ہے, کیونکہ ایک حدیث تو ہے جس میں کہتے ہیں کہ محمد صاحب کی کوئی مطلب
ईसाई हो या यहूदी जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर ईमान न लाया वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में जाएगा। ऐसी हदीस तो है, बट कोई आयत ऐसी है? रुक जाइए, इससे मिलती जुलती कोई आयत मैं निकालता हूं अभी। है, यकीनन है। और एक मिनट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। नहीं अभी कर ले भैया, इसको अभी कर ले, नेक्स्ट टाइम किसने देखा। अच्छा जी, तो ये आ गया। देखें भाई, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। और उससे पहले फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी, सूरह आराफ आयत नंबर 158, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, हुक्म दे रहा है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर, नबी जो कि नबी हैं, उम्मी हैं, अनलेटर्ड हैं, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ है। ठीक है, ये इसी तरीके से सूरह हश्र आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो तुम्हें बता रहे हैं तुम उसको एक्सेप्ट करो, और जिस चीज से तुम्हें रोक रहे हैं उससे रुक जाओ, यानी रसूल को फॉलो करो। इसी तरीके से सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन मॉडल है, उस्वा हसना यानी बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो रोल मॉडल है, उनको फॉलो करना है, उनके ऊपर ईमान लाना है। तो जो आमीनू का लफ्ज है तो बिल्कुल क्लियर है कि ईमान लाओ रसूल के ऊपर। तो मुफ्ती साहब, इसमें वो सूरह फतह की आयत नंबर 13 भी जो है काबिल गौर है। सूरह फतह की आयत नंबर 13, चलें उसको भी देखें। आयत नंबर 13 सूरह फतह की। ओके, जी हाँ, अल्लाह ताला कह रहा है कि बिल्कुल, वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिहि फइन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सईरा, कि जो शख्स अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान न लाएगा तो हमने काफिरों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है, उसको काफिर कहा है। जी भाई, इतनी सारी आयतें आ गई ऋषि भाई। उससे और ये अगर देखते सूरह बकरा ही पढ़ते, शुरू में ही पढ़ते, तो वहां जो बताए गए हैं सारे बातें तो वही है ना, वमा उनजिल इलैका, यानी कि वो वही जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे नाजिल हो रही है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही पर यकीन लाने के लिए पहले खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगंबर मानेंगे, तब तो उनके ऊपर जो नाजिल हुआ उसको वही मानेंगे ना आप जी। तो मतलब पूरा कुरान तो भरा पड़ा है कि जो नाजिल किया गया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उस पर ईमान लाए बिना कामयाबी नहीं। सही बात, ठीक है, चले भाई आगे बढ़े।